عقل نے جب اپنی بے بسی اور اپنی محدودیت اور اپنی درماندگی علم کے باب میں دیکھ لی تو اب اس نے پوچھا اور اس کے اندر سے آواز اٹھی کہ کیا کوئی اور ذریعہ بھی ہے، کوئی اور سورس بھی ہے جو ان سوالات کو ایڈریس کر سکے؟ وہاں ایک جواب آیا اور وہ جواب قرآن نے دیا۔ قرآن نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ قرآن نے کہا ہاں، ان السمع، اور سمع سے مراد ایکچولی سماعت ہے، اور سماعت لفظ تو ایک ہے جو سینس آف ہیئرنگ سے ریلیٹڈ ہے، کانوں سے متعلق ہے، مگر یہ ریپریزنٹیٹیو ہے سمع پورے حواس خمسہ کا۔ پھر فرمایا والبصر، اور آنکھ، کہنے میں یہ بینائی ہے مگر دراصل یہ عقل کی بینائی ہے، تو یہ ریپریزنٹیٹیو ہے، بصارہ تو بصیرت، اس فہم اور تدبر کا جو عقل کی نمائندگی کر رہی ہے۔ پھر فرمایا والفؤاد، اور دل۔ اب آپ نے دیکھا کہ ابھی تک دل دونوں سورسز آف نالج میں نہیں آیا تھا، اور لفظ فؤاد استعمال کیا۔ یہ فؤاد اور قلب کا ایک باہمی رشتہ ہے۔ قلب وہ لوتھڑا ہے جو سینے میں آپ آپریٹ کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے، جو پمپنگ آف بلڈ کا فنکشن ادا کرتا ہے، جس کے اپنے 4 خانے ہیں، اوریکلز ہیں، وینٹریکلز ہیں، رائٹ اور لیفٹ سائڈ کے خانے ہیں، اس میں بلڈ آتا ہے، اس کی پمپنگ ہوتی ہے، پیوریفیکیشن ہوتی ہے، ستھرا بلڈ خارج ہو کے جاتا ہے، پھر پھیپھڑوں سے صاف ہوتے لنگ سے آتا ہے، پھر باڈی کو آرٹریز کے ذریعے ان کو پہنچاتا ہے، وینز کے ذریعے گندا خون لیتا ہے، آرٹریز کے ذریعے پھر صاف ستھرا کر کے پہنچاتا ہے، ایک پروسیس ہے۔ اس کو تو قلب کہتے ہیں۔ کہیں قرآن مجید نے لفظ قلب استعمال کیا، کہیں فؤاد۔ تو فؤاد دراصل وہ دل ہے جو علم اور معرفت کا منبع ہے، اور فؤاد کا جو تخت ہے وہ یہ قلب ہے۔ یعنی فؤاد وہ ہارٹ ہے جو اس باڈیلی فزیکل ہارٹ کے اندر، یہ اس کا محل، یہ اس کا گھر ہے، اس میں رہتا ہے۔ تو ورنہ اگر اس دل کو، محض اس دل کو لیں تو اس کی حیثیت تو پھر باقی اجزاء کی، گردے کی طرح اور لیور کی طرح اور کڈنیز کی طرح اور سٹومک کی طرح رہ جاتی ہے، تو یہ تو پوچھے جانے والی شعور والی چیز نہیں ہے۔ تو گویا اس کو اللہ پاک نے سمع و بصر، تو یعنی دیکھنا اور سننا، اس کے مقابلے میں لا کھڑا کیا ہے دل کو۔ تو اس کا مطلب ہے یہ دل بھی کوئی فہم، علم اور معرفت کا سورس ہے۔ یہ تیسرا سورس ہے جس کو وجدان کہتے ہیں، اور جو قلب سے جنم لیتا ہے، فؤاد سے جنم لیتا ہے۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، قیامت کے دن ان میں سے ایک ایک سورس سے سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے جواب طلبی ہوگی، ہر کسی سے ذمہ داری، ہر کوئی اپنی ذمہ داری جواب طلبی کی ادا کرے گا۔ اس طرح قرآن مجید میں ہے جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اگر کوئی مراد السمع اور بصر سے مراد کان اور آنکھ ہی لے تو چلو، عقل کا تو کسی کو بھی انکار نہیں۔ قرآن مجید جا بجا افلا تعقلون، اس کو دوسرا معنی بھی لے سکتے ہیں کہ بصر سے مراد اگر عقل نہ لیں، آئیز ہی لیں، تو چلو دونوں جو سینسز ہیں، سمع و بصر، یہ پورے حواس خمسہ کے نمائندہ ہو گئے، حواس خمسہ کے نمائندہ بن گئے۔ اور پھر فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ، اور اللہ نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں بنائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سمع یعنی کان کو جمع کا صیغہ نہیں استعمال کیا، سماعت کے طور پہ لیا، اور پھر ابصار، یہاں بصر کی جگہ جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ تو اب دونوں معنی ہو سکتے ہیں، یہ تو کوئی پھر سمع اور ابصار، سمع اور ابصار سے مراد آنکھیں، کان اور آنکھیں لے لے تو حواس خمسہ کی ریپریزنٹیشن ہو گئی، نمائندگی ہو گئی۔ اور پھر الافئدہ، اور دل بنائے، سوجھ بوجھ، فہم، ادراک، بصیرت، فہم اور معرفت کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ پھر تیسرا سورس دل ہے، اور وہ دل اس دل میں دل ہے، وہ سر دل ہے۔ بہر صورت تو گویا قلب جس کو کہا اور افئدہ کہا اور فؤاد کہا، وہ ایک تیسرا سورس آف نالج ہوا۔ اور پھر رہ گئی عقل، وہ جا بجا قرآن مجید میں افلا تعقلون، عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، تفکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تدبر سے کیوں نہیں لیتے؟ تعقل سے، عقل سے، سوجھ بوجھ سے کام کیوں نہیں لیتے؟
کہ عقل والوں کے لیے، سوجھ بوجھ والوں کے لیے، فہم و بصیرت والوں کے لیے، حکمت والوں کے لیے، ریزننگ والوں کے لیے، فہم رکھنے والوں کے لیے تو عقل کے الگ ریفرنس ہیں۔ تو گویا حواس خمسہ کے سورس بھی آ گئے، عقل کے سورس بھی آ گئے، تو تیسرا سورس جا بجا قرآن مجید میں قلب آیا ہے، یہ باطن کا سورس ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں بھی آپ لے لیں، جب اللہ تعالیٰ ان کے تمام فہم اور شعور کے سورسز پہ مہر لگانے اور پردہ ڈالنے کی بات فرماتا ہے تو ارشاد فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، یعنی ان کے دلوں سے شعور اور سوجھ بوجھ سمجھنے اور فہم و ادراک اور بصیرت کی صلاحیت سلب کر لی، آنکھیں دل بینا نہیں رہے، بند کر لی۔ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو عَلَىٰ سَمْعِهِمْ غِشَاوَةٌ، عَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، میں الگ الگ کر کے سمجھا رہا ہوں۔ تو ان کی سماعت پر بھی پردہ ڈال دیا ہے، ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ڈال دیا ہے، اور اس سے پہلے مہر لگا کے بند کر دیا ان کے دلوں کو۔